کراچی پریس کلب پر ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرہ موٹر وے پر خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی اور پرانی سبزی منڈی میں 5 سالہ بچی کے اغوا اور زیادتی، تربت میں خاتون صحافی شاہینہ شاہین بلوچ کی قتل، خیبر پختونخوا میں خواجہ سرا گلپانا کی قتل سمیت خواتین اور بچیوں کے ساتھ پیش آنے والے اس قسم کے افسوسناک واقعات کے خلاف کیا گیا۔ مظاہرے میں شریک خواتین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے جن پر خواتین اور بچیوں کے ساتھ زیادتی کے خلاف نعرے درج تھے۔ وومن فورم سے شیریں اعجاز نے موٹر وے سانحے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ قصور اس خاتون کا نہیں جس کی گاڑی کا فیول ختم ہوا، یہ قصور لا اینڈ آرڈر کا ہے جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں تحفظ فراہم کریں۔ حکومت سے اسٹیٹ سے جو ہے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ قصور عورت کا نہیں تھا کہ وہ رات کو 12 بجے اس کا پیٹرول ختم ہو گیا اور اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ قصور اس لا اینڈ آرڈر کے اداروں کا ہے جو ہمارے ٹیکس لیتے ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے ہماری سیکیورٹی اور سیفٹی۔ ہونے والے مظاہرے میں خاتون وکیل آسیہ منیر کا کہنا تھا کہ کیا خواتین کا اکیلے سفر کرنا جرم ہے؟ خاتون بھی شہری حقوق رکھتی ہیں اور آئین میں انہیں یہ حق حاصل ہے۔ تو وہ اگر کہیں جائے تو وہ ضروری تو نہیں کسی اپنے ساتھ مرد کو لے کے جائے، وہ اکیلے جا سکتی ہے۔ پاکستان کی وہ بھی ایک برابر کی جو ہے وہ شہری حقوق رکھتی ہے، کانسٹیٹیوشن میں اس کے بھی برابر کے حق ہے۔ وہ پاکستانی ہے پہلے، اس کے بعد وہ جو ہے وہ عورت یا بچی ہے یا جو بھی ہے۔ تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ جس شخص نے جو بھی اس کیس میں ملوث ہے ان کو جلد سے جلد اریسٹ کیا جائے اور اس کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے۔ وائس PK.net سے بات کرتے ہوئے علی گل پیر کا کہنا تھا کہ یہ مسئلہ صرف عورتوں کا نہیں، یہ مسئلہ ہم سب کا ہے۔ حکومت اور تحفظ فراہم کرنے والے ادارے تحفظ دینے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے جو ایگزسٹنگ لاز ہیں وہی امپلیمنٹ نہیں ہوتے، ہماری جو پولیس ہے وہی ہمیں سیف نہیں رکھتی۔ جب پولیس بول رہی ہے کہ رات کو اتنے بجے نہیں نکلو تو مطلب ہمارے لا اینڈ آرڈر کا فیل ہو چکا ہے۔ ہم یہاں پہ اور یہ زیادتیاں ہوتی رہیں گی جب تک ہم ایک ساتھ نہیں ہوں گے۔ یہ صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہم سب کا ہے کیونکہ ہمارے بچے بھی اسی سوسائٹی میں ہوتے ہیں۔ مظاہرے میں پاسٹر غزالہ شفیع کا کہنا تھا کہ پورے ملک میں بچے، بچیوں اور خواتین کے ساتھ زیادتی کے مجرموں سمیت اور کراچی میں 5 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی اور قتل کرنے والے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ایک ماں کو اس کے بچوں کے سامنے ریپ کیا گیا اور اس کے بعد CCPO کا جو بیان آیا، جو قانون کے رکھوالے، انہوں نے بجائے اس کے کہ قانون کی عملداری کی بات کرنے کی، انہوں نے عورت کو ہی کنڈیم کرنا شروع کر دیا۔ وہ عورت جو اس ملک کی وزیر اعظم رہی ہے، وہ عورت جو سیاست میں اہم کردار ادا کرتی ہے، وہ عورت جو کھیتوں اور کھلیانوں میں مزدوری کا کام کرتی ہے، وہ عورت جو فیکٹریوں میں دن رات محنت کرتی ہے، وہ عورت جو اب رکشہ چلا کر بھی اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہے، اس عورت کی بے حرمتی کی بات CCPO نے کی۔ میں CCPO لاہور کی برطرفی کا مطالبہ کرتی ہوں۔ تحریک نسواں سے تعلق رکھنے والے انوار شیخ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے اندر بڑھتے ہوئے واقعات پر مجبور ہو کر احتجاج کرنا پڑا ہے۔ ہماری حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے عوام کو تحفظ دینے میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ ریپ کے جو کیسز ہیں یہ مستقل بڑھتے جا رہے ہیں اور ہماری حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ریپ کرنے والوں کو پکڑنے میں مستقل ناکام ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جو ریپ کے بڑھتے ہوئے کیسز ہو رہے ہیں اور جو نااہل CCPO طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے جو اس طرح کی جاہلانہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ عورتوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، مطلب اس طرح تو پھر عورت کو جو ہے وہ پھر دفنانا بھی نہیں چاہیے۔ یہ تو پھر وہی والا رواج واپس آ رہا ہے کہ عورت کو زندہ دفن کر دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ شاہینہ شاہین بلوچ کی قتل پر تربت سے تعلق رکھنے والی ایک طلبہ کا کہنا تھا کہ یہ صرف شاہینہ شاہین کا قتل نہیں بلکہ ان کی آرٹ، شاعری اور صحافت کا قتل ہے۔ چاہے وہ عورت شاہینہ شاہین کے نام پہ ہو، مروا کے نام پہ ہو یا موٹر وے پہ جس عورت کی ریپ ہوئی ہے، گینگ ریپ ہوئی ہے، اس کے حوالے سے ہم یہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ شاہینہ 5 سپٹمبر کو شاہینہ کو قتل کیا گیا تھا اور شاہینہ جو ہے صرف ایک خاتون نہیں تھی بلکہ ایک نڈر خاتون تھی اور ایک صحافی تھی اور شاعر تھی۔ شاہینہ کے جو قتل ہے وہ صرف شاہینہ کے قتل نہیں ہے بلکہ شاہینہ کے ساتھ ساتھ اس کے ہارٹ کا قتل، شاعری کا قتل اور صحافت کا بھی قتل ہے۔ پیپلز لیبر بیورو سندھ کے صدر حبیب الدین جنیدی کا کہنا تھا کہ ہم اپنے بچوں اور آنے والے نسل کی بقا کی خاطر سڑکوں پر نکلے ہیں۔ بڑھتی ہوئی زیادتی کے واقعات نے پاکستانی لوگوں کے دل جھنجھوڑ دیے ہیں۔ اپنی آئندہ نسلوں کے تحفظ میں یقین رکھتے ہیں۔ خواتین، تمام خواتین جن کو ہم اپنی ماں، بہنیں، ہمارے گھر کی عزت سمجھتے ہیں، ان کی حرمت کو جس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے، جس وحشیانہ انداز میں ہم نے دیکھا کہ جو واقعہ ہوا ہے پنجاب میں،
اس نے نہ صرف یہ کہ پنجاب بلکہ پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ انف از انف۔ ہم جہاں جاتے ہیں، چاہے 2 سال کی بچی ہوگی یا 80 سال کی نانی دادی ہوگی، سب کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اب نہیں چلے گا۔ ٹرانس پیپل ہے، ان کے ساتھ ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے لڑکے ہیں، ان کے ساتھ ہوتا ہے، کب تک چلے گا یہ؟ ایک طالب علم ملائکہ خان کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک میں کم سن بچوں کے ساتھ زیادتی، قتل اور خواتین کے ساتھ ہونے والے ہولناک واقعات کو ختم ہونا چاہیے اور حکومت کو فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے۔ زمانے میں یہ جو ریپس ابھی ہیں، یہ جو جانور سے بدتر انسان ہیں، وہ بچے تھے۔ اس کا مطلب ہے ہماری ایجوکیشن سسٹم میں کوئی خامی ہے، کوئی نقص ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ ہمیں اس چیز کو ڈیفینیٹلی اس چیز کو دیکھنا چاہیے اور اسے صحیح کرنا چاہیے، تاکہ بچوں سے لے کے بڑے ہو تک کو سب کو احساس ہو کہ یہ ہم برداشت بالکل نہیں کریں گے۔ پاکستان میں جنسی زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر پورا ملک جو ہے اس وقت سراپا احتجاج ہے۔ اسی طرح کراچی پریس کلب کے سامنے بھی یہاں مختلف مکتبہ فکر کے لوگ جمع ہیں۔ ان کا یہی مطالبہ ہے کہ CCPO لاہور کو فی الفور برطرف ہونا چاہیے اور قانون سازی اس طرح کی جائے، جو بھی ملزمان ہوں انہیں بر وقت سزا دی جائے تاکہ دوبارہ اس طرح کے واقعات نہ ہو سکیں۔ وائس سپیکر.net کے لیے شیر اعظم، کراچی۔